بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. محترم طلبہ عزیز، مہمانان کرام، پردے میں بیٹھی ہوئی مستورات اور جہاں تک بھی آواز پہنچ رہی ہے، پیارے اللہ کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بن مانگے کلمہ پڑھنے والی ماں کی گود عطا فرمائی. اللہ رب العزت اس نعمت عظمیٰ پہ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ عطا فرمایا جس کو اسلام کہا جاتا ہے. اسلام نام صرف چند عبادت ادا کرنے کا نہیں ہے، بلکہ مکمل طریقے زندگی، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق سیکھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا، یہ اسلام ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، اے اللہ کو ایک ماننے والو، نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننے والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. معلوم ہوا ایمان لانے کے بعد اب ایک سبق شروع ہوتا ہے اسلام کا، اور یہ سبق ادھورا نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، کہ عبادات کے اعتبار سے تو ہم اسلام کی چیزیں لے لیتے ہیں، نماز سے بہتر کوئی عبادت نہیں، رمضان کے روزوں میں بڑا نفع ہے جی، اور حج کرنے میں بڑی برکات ہیں، بڑے فوائد ہیں. تو طریقہ عبادت تو ہم اسلام سے لے لیں، اور باقی تمدنی، معاشرتی، تہذیبی جو ہے معاملات میں ہم انگریزوں کو، یہودیوں کو اپنا مقتدا مانیں، اپنا پیشوا مانیں. یہ غلط بات ہے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اسلام کو مکمل ضابطۂ حیات بنا کر اس پر ہم عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے یہی مطالبہ فرما رہے ہیں کہ ہم پورے اسلام میں داخل ہوں. یعنی ذرہ برابر بھی بے اطمینانی کا شکار نہ ہو کہ فلاں مذہب کی فلاں چیز اچھی ہے تو یہ لے لیں، فلاں مذہب کی فلاں چیز اچھی ہے تو یہ لے لیں، اور عبادات کے اعتبار سے ہم اسلام کی جو طریقہ عبادت ہے وہ اختیار کر لیں. ہم مسلمان بھی ہوں گے اور ہم تہذیب یافتہ بھی ہوں گے. اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ ہوا کہ جو چیز ہم دوسرے مذاہب کی پسند کر رہے ہیں اس کا کوئی بدل ہمارے پاس نہیں ہے. اس لیے خوب استغفار کرنا چاہیے، اور مکمل توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف مکمل رجوع کے ساتھ ہمیں دین اسلام پر عمل کرتے ہوئے دنیا سے گزر جانا چاہیے. اب دیکھیے، اس میں آیت میں دو جز ہیں. ایک تو یہ کہ ہم اسلام میں پورے داخل ہو جائیں، اور دوسرا یہ کہ ہم شیطان کی پیروی نہ کریں. شیطان کی پیروی نہ کریں، اس لیے کہ اللہ پاک نے فرمایا، انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا ظاہر و باہر دشمن ہے، کھلا دشمن ہے. اور ایک جگہ قرآن پاک میں فرمایا، فاتخذوا عدوا، جب وہ دشمن ہے تو اس کو دشمنی بنا کے رکھنا، دوست مت بنانا. 55 سے زیادہ مقامات پر اللہ پاک نے قرآن پاک میں شیطان کا تذکرہ کیا، اور مومنوں کو مخاطب کیا، مومنوں کو باخبر کیا کہ دیکھو یہ تمہارا بہت خطرناک دشمن ہے، اس سے ذرا بچنا. تو اسلام نام ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. ابھی 2 ہفتے قبل
سفر حج سے واپسی ہوئی. میدان عرفات میں اللہ پاک نے اپنی توفیق سے کھڑا ہونے کا موقع عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بار بار مقبول حاضری عطا فرمائے. میدان عرفات کی فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کو پہنچ جاتا ہے اور غروب آفتاب تک ٹھہرتا ہے. اصل عرفات کا وقت جو ہے وہ شروع ہوتا ہے زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک. لیکن ایک لمحہ بھی اگر کوئی حاجی وہاں پہنچ گیا، چاہے ہوش میں یا بے ہوش میں، چاہے جاگتے ہوئے یا سوتے ہوئے، تو اس کا رکن حج ادا ہو جاتا ہے. اس لیے سعودی گورنمنٹ اس کا اہتمام کرتی ہے کہ جو حاجی ایسے ہیں جو چل نہیں سکتے، جو ہاسپٹلائز ہیں، جو پہنچ نہیں سکتے، تو ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے، ایمبولینس کے ذریعے سے وہ ایک چکر عرفات کا لگوا دیتے ہیں تاکہ ان کا فریضہ ادا ہو جائے. تو رکن تو ایک لمحے کے لیے حاضری ہے عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ سوال کے بعد. البتہ واجب یہ ہے کہ زوال سے لے کر غروب تک مسلسل رہے. اگر غروب سے پہلے عرفات سے نکل گیا تو اس کو دم دینا ہوگا، اس لیے کہ وجوب ثابت ہو گیا اس کا. خیر، تو عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ کو جو حجاج کرام حاضر ہوتے ہیں، غروب آفتاب کے وقت اب یہاں سے کوچ کرنا ہوتا ہے مزدلفہ کی طرف. تو اگر کوئی بندہ یہ سوچے کہ حاجی غروب آفتاب کے وقت کہ پتہ نہیں میرے اللہ نے مجھے معاف کیا کہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہوتے ہیں، سخت ناراض ہوتے ہیں کہ تو ہوتا کون ہے یہ میرے بارے میں سوچنے والا کہ میں نے معاف کیا کہ نہیں کیا، کہ تیرے گناہ بڑے ہیں یا میری رحمت بڑی. آج میں نے رحمت کا دریا بہایا تھا، جاؤ بخشائے مزدلفہ کی طرف چلے جاؤ. اب جب یہ فضیلت معلوم ہوئی، اب ہم یہ سوچیں کہ بھئی اب تو حج بہت مہنگا ہوتا جا رہا ہے، 8-10 لاکھ روپے میں حج ادا ہوتا ہے، اور ویزا ہے اور ویزا ہے اور نہ جانے کیا کیا اپروول ہے اور کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا شرائط ہیں، ان پہ تو اترنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے. البتہ آف سیزن ہے، نہ حج ہے اور نہ رمضان ہے، آف سیزن چل رہا ہے، تو کیوں نہ ہم کوئی وزٹ ویزا لگوا لیں، یہ اسپیشل عمرے کا ویزا لگوا لیں، یہ شاید 1-1.5 لاکھ روپے ہمارا کام بن جائے گا. تو ہم جاتے ہیں اور عرفات کی فضیلت تو سن ہی لی. عرفات میں حاجی لوگ تو صرف زوال سے غروب تک رہتے ہیں، ہم تو 2 دن رہیں گے. وہیں کھانا پینا لے کے وہیں جاتے ہیں اور وہیں ٹھہریں گے، وہیں خیمہ لگائیں گے. تو بجائے عرفات کی فضیلت حاصل ہونے کی اور گناہ ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نہ حکم اللہ کا ہے نہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو اسلام نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، بندہ عمل کرے. اسی طرح 10ویں ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ، بڑے شیطان کی رمی کرنی ہوتی ہے 7 کنکریوں سے. اس سال اور 2 سال پہلے میں نے اپنے ساتھ میں چلنے والے ساتھیوں کو مکلف کیا کہ دیکھو آج ہم مینا کی طرف سے جا رہے ہیں شیطان کو رمی کرنے کے لیے. مزدلفہ سے مینا ہے، مینا سے اب رمی کرتے ہوئے طواف زیارت کے لیے مکہ مکرمہ جانا ہے. تو پہلے شیطان آئے گا، درمیان میں درمیانی آئے گا اور آخر میں بڑا شیطان آئے گا. بڑے شیطان کی آج رمی کرنی ہے، آج 2 کو چھیڑنا نہیں ہے، آج 2 کی رمی نہیں کرنا، بڑے کی رمی کرنا ہے. تو وداؤٹ رمی ان کے پاس سے گزرنا ہے. تو ذرا ٹائمر سیٹ کرو گھڑی میں اور یہ دیکھو کہ یہاں سے جب ہم چلیں گے اور بڑے شیطان کے پاس جب پہنچیں گے تو اسی وقت دیکھنا گھڑی میں کہ کتنی منٹ سیکنڈ ہوئی. تو آج اب کی بار جس ساتھی نے دیکھا 5 منٹ 40 سیکنڈ، 5 منٹ 40 سیکنڈ وداؤٹ رمی. پہلے شیطان سے لے کر تیسرے شیطان تک، تیسرے جمرات تک واکنگ ڈسٹینس اتنا تھا. اس 5 منٹ 40 سیکنڈ کے واکنگ ڈسٹینس میں اتنے عظیم الشان نبی کو، جو اللہ تعالیٰ کے خلیل تھے، اللہ کے دوست، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو 3 مرتبہ شیطان ملعون نے بہکایا. اور کوئی معمولی نبی نہیں تھی، جلیل القدر نبی. جی یہ کوئی معمولی بات ہے کہ بوڑھا باپ ایک بچے کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا؟ یہ عشق اور اللہ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے اشاروں پر مٹنے کی اس سے بڑی مثال نہیں مل سکتی. ایسے موقع پر جبکہ اللہ کی رحمت ان کے دل پر برس رہی تھی اور ملائے اعلیٰ کے فرشتے ٹک ٹک کی باندھ کے دیکھ رہے تھے،
ایسے موقع پر شیطان ملعون کو پتا تھا کہ یہ بڈھا ماننے والا نہیں ہے، یہ عزم و ہمت والا شخص ہے، یہ اللہ سے محبت کرنے والا شخص ہے، یہ ماننے والا نہیں ہے، لیکن میرا کام ہے بہکانا. ٹھیک نہیں بہکا کوئی بات نہیں، میں تو فیل ہوتا ہی رہتا ہوں، لیکن میں اپنی کوشش تو کروں. لہٰذا اس نے کوشش کی اور 3 بار کی. تو جب اتنے جلیل القدر نبی سے وہ مستغنی نہیں ہوا، وہ ہمت نہیں ہارا، تو میں اور آپ نہ نبی ہیں نہ ولی، ہم تو بیٹھے ہی اس کے راستے میں. لیکن عجیب بات طلب عزیز یہ ہے کہ ہم شیطان کو برائے نام دشمن سمجھتے ہیں کہ وہ دشمن ہے. اللہ پاک نے اس کو دشمن کہا اس لیے وہ دشمن ہے، باقی وہ ہمیں چھیڑتا ویڑتا کچھ نہیں ہے. ہم سے وہ اس کا کیا لینا دینا؟ ہم صاف ستھرے کپڑے پہن کر رہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، اور بس ہمیں شیطان کہاں بہکاتا ہے اور ہم کہاں اس کے داؤں میں آنے والے. یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے، یہ بھی تو شیطان کا دھوکہ ہے. بھائی جب اتنے بڑے نبی سے وہ مستغنی نہیں ہوا، بے پرواہ نہیں ہوا، تو ہم تو نہ نبی ہیں نہ ولی، ہم تو اسی کی راہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ اس کا کام آسان کر دیا ہے. اللہ اکبر. اس لیے پیارے طلبہ عزیز اس بات پر غور کریں کہ اللہ رب العزت نے جب ہمیں فرما دیا کہ وہ شیطان ہے، شیطان تمہارا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، اور اس کو دشمن ہی بنا کے رکھنا، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اسی کی حدود میں رکھیں، دشمن ہی سمجھیں، اس سے دوستی نہ کریں، اس کے راستے پر نہ چلیں. اللہ اکبر. تو اسلام نام ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. اب مینا کے اندر جو 3 شیطان جمرات ہے، جہاں شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے، پلر ہیں جن جگہوں پہ بہکایا تھا اس نے، ان جگہوں پر یادگار کے طور پر پلر کھڑے ہوئے. اب ان پلروں پر، ان جمرات پر کنکریاں ماری جاتی ہیں 7. پہلے دن صرف 7 ماری جاتی ہے بڑے شیطان کو، دوسرے دن اور تیسرے دن پہلے، دوسرے اور تیسرے تینوں کی 7 کنکریوں سے رمی کی جاتی ہے. تو ہر کنکری کے بدلے اللہ رب العزت اتنا بڑا گناہ معاف فرماتے ہیں جو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہوتا ہے. ایک کنکری کے بدلے اتنا بڑا گناہ اللہ پاک معاف فرماتے ہیں جو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے. ایسے اللہ پاک ہر روز 21 گناہ معاف فرماتے ہیں. تو کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. اچھا، یہاں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. بظاہر عقل میں یہ بات نہیں آتی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے لائیو شیطان کو، سامنے کھڑے ہوئے شیطان کو کنکریوں سے للکارا تھا، دھتکارا تھا. اور آج ہمارے سامنے تو شیطان نہیں ہے، وہاں تو ایک پلر ہے پتھر کا، اس پتھر کو پتھر مار رہے ہیں. تو یہ کون سی عقل مندی ہوئی، پتھر کو پتھر مارنا؟ لیکن نہیں، یہی عقل مندی ہے. آج جو پتھر کو پتھر نہ مانے وہ بے وقوف ہے، اور جو پتھر کو پتھر مارے اللہ کے حکم سے، وہی عقل مند ہے. اور یاد رکھیں، اسلام کے جتنے احکام ہیں وہ عقل کے معیار پہ نہیں پرکھے جا سکتے. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکام ہمیں دیے ہیں، خاص طور سے عبادات کے جو احکام ہیں، وہ عقل میں آئیں یا نہ آئیں، اللہ پاک کا حکم ہے، حکم سمجھ کے ہم ان کو ادا کرنا. اب جب ہم نے یہ فضیلت معلوم کر لی کہ شیطان کو ایک پتھر مارنے سے اتنا بڑا گناہ معاف ہوتا ہے، تو کب معاف ہوتا ہے؟ جبکہ حکم اللہ کا ہو اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو. اور حکم کب ہے؟ 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ. اور 12 ذی الحجہ کو اگر صبح صادق تک رک گئے تو پھر 13 ذی الحجہ. یہ 3-4 دن رمی کے ہیں، ورنہ وہ پلر تو آج بھی ہیں اور گزشتہ کل بھی تھے اور آئندہ کل بھی رہیں گے، اور پورے سال وہی ہیں. کوئی سوچے کہ چلو جب اتنی بڑی فضیلت معلوم ہوگی، اب تک ہمیں اس فضیلت ہی معلوم نہیں تھی. تو حجاج کرام جاتے ہیں، وہ تو بہت مہنگا دور ہوتا ہے، تو اب آف سیزن میں جاتے ہیں اور کنکریاں مار کے جاتے ہیں، اور کنکری بھی اسپیشل لے کے جاتے ہیں، بلکہ کنکری کا ہلیل لے کر دبا کر جائیں گے جیب میں اور ہلیل سے فائرنگ کریں گے. تو بجائے گناہ معاف ہونے کے اور گناہ چڑھ جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ نہ حکم اللہ کا ہے نہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو اسلام نام ہے
اللہ تعالیٰ کے احکام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق انجام دینا. اب یہ ہم نے سن تو لیا، یہ ہم نے پڑھ تو لیا، اب ہم اس کو سیکھیں. ہم نے اپنے اساتذہ کرام سے اس دین کو سمجھنا، اسلام کے احکام کو سمجھنا، اس کی حقیقت کو سمجھنا، فرائض و واجبات کو سمجھنا، اس کے اعلیٰ اوسط ادنا کو سمجھنا، اس کا صحیح وقت کو جاننا اور احسن طریقے سے اخلاص کے ساتھ اس کو ادا کرنا اور زندگی اس پہ گزارنا اور اسی پہ اپنی زندگی کا اختتام کرنا، یہ ہے کمال. یہ ہے کمال. عجیب بات یہ ہے کہ چند عبادات پر عمل کر کے ہم مطمئن سے ہو گئے، چند عبادات پر عمل کر کے ہم مطمئن سے ہو گئے اور سوچ رہے ہیں کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام پر ہم پورا عمل کر رہے ہیں. حالانکہ صرف عبادات پر عمل کرنا یہ اسلام نہیں ہے ٹوٹل. جی یہ تو پورے اسلام کا 5% حصہ بھی نہیں ہے. پیدائش کی صبح سے لے کر وفات کی شام تک، جی 24 گھنٹے آٹھوں پہر اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہے پورا اسلام. اب اس اسلام پر عمل کرنے میں جو بیچ میں رکاوٹ آتی ہے، اس میں سب سے بڑی رکاوٹ شیطان کی طرف سے. شیطان ہری ہری سجاتا ہے، طرح طرح کی باتیں سمجھاتا ہے. اب اس کی چالوں سے واقف ہونا، اس کو سمجھنا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہوتی ہے اور ان چیزوں کو سمجھنا بھی ہوتا ہے. اور جب کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھتے ہیں جی اور ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی چالوں کو کھولتے ہیں، اللہ کی چالوں کو کھولتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آج کے اس دور میں جتنے ہم پریشان ہیں اور امت خاص طور سے اپنے جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے پریشان ہیں، ان تمام کی تمام چیزوں کے پیچھے بہت بڑا عمل دخل شیطان کا ہے. بہت بڑا عمل دخل شیطانی حرکات کا ہے. اور اس سے بچنے کا بہترین طریقہ اتباع سنت. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں دفاع ہے شیطان سے بچنے. دیکھیے رات کو بسم اللہ کر کے جو بندہ دروازہ بند کرتا ہے تو شیطان باہر اور سوچتا ہے کہ نہ میرے لیے اس گھر میں رہنے کے لیے جگہ ہے اور نہ کھانے کے لیے کھانا ہے، باہر رہ جاتا ہے. جب مومن بندہ بسم اللہ کیے بغیر جب بھول کرتا ہے، بسم اللہ نہیں پڑھتا اور دروازہ بند کرتا ہے تو شیطان خوش ہوتا ہے، مجھے رہنے کے لیے، رات گزارنے کے لیے موقع بھی مل گیا اور کھانے کے لیے بھی موقع مل گیا. اب بتائیے جن گھروں کے دروازے رات کو بسم اللہ کے بغیر بند کیے جاتے ہوں اور شیطان وہاں عیاشی کرتا ہو، شیطان وہاں ٹھہرتا ہو اور شیطان ہمارے کھانوں میں شامل ہوتا ہو، بتائیے کہاں سے ہمارے رزق میں برکت ہوگی اور کہاں سے ہماری زندگی میں برکت آئے گی؟ اور اس کی نحوستیں آئیں گی کہ نہیں آئیں گی گھر میں؟ پھر اس کا تسلط ہوگا کہ نہیں ایک فرد پر؟ پھر آنے والی نسلوں کے اوپر اس کا تسلط ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور اس کی وجہ کیا بنتی ہے؟ ایک معمولی سی غفلت کہ بسم اللہ کہہ کر دروازہ بند نہیں کیا، اس کی وجہ سے بڑے بڑے نقصان اٹھانے پڑ رہے امت کو. اسی طرح روایت کا مفہوم ہے کہ جب ہم سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے کپڑا نکالیں اور بسم اللہ کہہ کے اس کو کھوٹی پہ لٹکائیں تو شیطان اس کو استعمال نہیں کرتا، اور بغیر بسم اللہ کے اگر لٹکا دیتے ہیں تو شیطان اس کو پہنتا ہے، اس کو استعمال کرتا ہے. کوئی آدمی انتہائی غلیظ قسم کا، انتہائی مجنون قسم کا جی اور جسمانی اعتبار سے پھوڑے پھنسی والا اگر ہمارا لباس پہن لے اور پہن کر پھر واپس دے کہ اب آپ پہنو، تو کوئی بازوق آدمی اس کو پہن سکتا ہے؟ اور کیا اس کو پہن کر کوئی فرحت حاصل کر سکتا ہے؟ تو شیطان جیسا ملعون جب اس کو استعمال کرے گا اور اس لباس کو ہم پہنیں گے تو شہوانی، شیطانی جی یہ سب اثرات پھر ہم پہ کیوں مرتب نہیں ہوں گے؟ اب اس کا دفاع کیا ہے؟ اتنی بڑی نقصان کا دفاع ایک چھوٹا سا جملہ بسم اللہ یہ کہہ کے اس کو لٹکانا ہے. اللہ پاک کفایت فرماتے ہیں. بیت الخلاء میں بغیر دعا کے جو بندہ داخل ہوتا ہے تو وہاں ڈیرا ڈالے ہوئے جو شیاطین ہوتے ہیں ان کو خبیث کہا جاتا ہے، ان کو خبیث شیاطین کہا جاتا ہے. یہ وہاں ٹھہرتے ہیں
اور جب بندہ استنجے کے لیے وہاں جاتا ہے، سطر کھولتا ہے جی، تو یہ اس کے ساتھ کھیلتا ہے. اس کے بہت سے اثرات انسان کے جسم پہ مرتب ہوتے ہیں. ان اثرات کے ساتھ جب باہر رہے گا اور زندگی گزارے گا تو بتائیے اس کی زندگی میں کہاں سے تقویٰ آ سکتا ہے، کہاں سے سکون آ سکتا ہے؟ وہ تو ہر وقت پریشان رہے گا. اور جب دعا پڑھ کر بسم اللہ کر کے اندر داخل ہوتا ہے سنت طریقے کے مطابق، اللہ تعالیٰ اس کے درمیان، انسان کے درمیان آڑ فرما دیتے ہیں، اس کے شر سے بچتا ہے. تو شیطان کے شر سے بچنے کے لیے جو بہترین طریقہ ہے وہ موقع موقع کی سنت پر عمل کرنا اور موقع موقع کی دعاؤں کا اہتمام کرنا. اس سے اللہ پاک شیطان اس کی ذریات سے، شیطان اس کے لشکروں سے اللہ پاک حفاظت فرماتے ہیں. تو آج سے انشاءاللہ اس کا اہتمام کریں گے کہ نہیں، کہ ہم سنتوں کا اہتمام کریں، سنتوں پر چلیں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی موقع موقع کی دعاؤں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. پھر دیکھیے ہماری زندگی میں کیسی برکتیں آتی ہیں. تو پیارے طلبہ عزیز، مہمانان کرام، ایک بات کو سمجھ لیں، میرا اور آپ کا حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان. شیطان ہے. اب یہ شیطان صرف نام کا ہی نہیں ہے بلکہ کام کا ہے. کام کا دشمن، صرف نام کے دشمن نہیں ہے، کام کا دشمن ہے. یہاں تک کہ ایک نومولود بچہ، نوزائیدہ بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے اور آتے کے ساتھ ہی چلاتا ہے، آتے کے ساتھ ہی روتا ہے، اور ایسی درد بھری اس کی آواز ہوتی ہے کہ ہر ایک کا دل ہل جاتا ہے. وہ تو اس کی آمد کی خوشی پر جی اس طرف ذہن نہیں جاتا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اتنے کرب کے ساتھ تڑپتا ہے کہ مت پوچھو گا. یہ کرب کے ساتھ کیوں تڑپ رہا ہے؟ اصل میں شیطان اس کو کچو کے مارتا ہے، کہتا ہے کہ بدبخت تو آگے، یعنی دنیا میں آگے مجھے ستانے کے لیے اب میری ایک اور ذمہ داری بڑھ گئی کہ تجھے بھی بہکانا. اب بتائیے اس کی کتنی گہری دشمنی ہے. ایک معصوم انتہائی پیارا چہرے والا ایک بچہ دنیا میں آیا اور اس کو ستا رہا ہے، تو اس کی ابتدا پیدائش کی صبح سے لے کر شروع ہوتی ہے اس کی دشمنی، اور وفات کی شام تک اس کی دشمنی رہتی ہے. اور پوری کوشش اس بات کی کرتا ہے کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہو. اب اس سے اندازہ لگائیے کہ وہ کتنا بڑا ہمارا دشمن ہے. تو اتنی بات تو ہم سمجھ گئے نا کہ وہ ہمارا دشمن ہے اور اس کا ہدف ہم انسان ہیں. اور جیسے کہ مولانا اسماعیل صاحب نے جمعہ سے پہلے ذکر کیا کہ وہ صرف مسلمانوں ہی سے دشمنی نہیں کرتا، وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی حیثیت سے کفار و مشرکین سے بھی وہ دشمنی رکھتا ہے. ان کو بھی تکلیف پہنچاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کو راحت پہنچاتا ہے اور ان کو مٹھائیاں کھلاتا ہے روزانہ، ان کو دعوتیں کرواتا ہے. نہیں، وہ دشمنی کا حصہ ان سے بھی رکھتا ہے. اب دشمنی تین چیزوں پہ ظاہر ہوتی ہے. ایک تو انسان کے جسم پر، یا تو اس کی طرف سے سحر ہوتا ہے، یا اس کی طرف سے جادو ہوتا ہے، یا اس کی طرف سے نظریں بد لگتی ہے، یا پھر جسمانی جتنی بیماریاں ہیں ان جسمانی بیماریوں کی ابتدا بھی شیطانی عمل دخل ہوتا ہے. حدیث پاک میں ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الشیطان یجری کمجرى الدم او کما قال علیہ السلام، شیطان تو جی خون کی طرح جسم میں دوڑتا بھاگتا ہے. اب اس کے اندر ایک جوش ہوتا ہے جی، بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہوتا ہے. غصے کی حالت میں کیا ہوتا ہے؟ بلڈ پریشر بڑھتا ہے. اب یہی بلڈ پریشر جب دائمی ہوتا ہے تو اسی سے جو ہے کڈنی پر اثر پڑتا ہے، وہ فیل ہو جاتی ہے، پھر ڈائلیسس پہ آ جاتا ہے. تو دیکھیے ابتدائی اثر تو اس کا شیطان ہوا نا. تو بہت ساری جسمانی بیماری، بلکہ کسی صاحب نسبت نے اس لائن کے بہت بڑے غواص نے اور ماہر نے کہا کہ اکثر بیماری نہیں، 100% بیماری جسمانی بیماریوں کے پیچھے ابتدائی عمل شیطان کا ہوتا ہے. اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے انسان تکلیف میں رہے. تو ایک اثر تو اس کا جسم پر ہوتا ہے، دوسرا اثر اس کا کاروبار پر ہوتا ہے. ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی بس اپروول ملنا چاہتی ہے اور منظوری ہوئی چاہتی ہے، اور جا کے پھر ہم فیل ہو جاتے ہیں. یا کئی مرتبہ 80-90% کام ہو جاتا ہے اور پورا ہونا چاہتا ہے کہ پھر فیل ہو جاتے ہیں. یا کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی پہلے مٹی پہ ہاتھ مارتے تھے سونا بنتا تھا، اب سونے پہ ہاتھ مار رہے ہیں تو مٹی بن جا رہا ہے.
حالات اتنے نازک ہو چکے ہیں، قرضوں پہ قرضے بڑھ چکے ہیں، آرڈر نہیں مل رہے، پروڈکٹ ہمارے پاس تیار رکھا ہوا ہے لیکن سیل نہیں ہو رہا، پیمنٹ واپس نہیں آ رہا، اور نہ جانے کیا کیا شکایتیں اور کیا کیا لوگوں کی تکلیفیں سننی پڑتی ہے روزانہ. دعا کی درخواست کرتے ہیں. تو شیطان کا اثر ایک تو جسم پر ہوتا ہے، جسم کو افیکٹ کرتا ہے، اور دوسرا کاروبار کو افیکٹ کرتا ہے. ایک جسم، دوسرا کاروبار، اور تیسرا تعلقات کئی مرتبہ دوستوں میں دشمنی کرتے، میاں بیوی میں دشمنی کرواتا ہے، ساس بہو میں دشمنی کرواتا ہے، داماد سسر ساس میں دشمنی کرواتا ہے، چچا تایا میں دشمنی کرواتا ہے، ماموں بھانجے میں دشمنی کرواتا ہے. انتہائی نیئر ڈیئر جو رشتے ہیں ان میں دشمنی اور بادھا ڈالتا ہے. یہ تعلقات. انسان کی راحت کے یہی 3 سامان ہیں. ایک تو انسان کا جسم کسی بیمار کا شکار نہ ہو، دوسرا اس کے کاروبار بہت اچھا ہو، تیسرا اس کے تعلقات بہت اچھے ہوں. تو اس کے لیے ایسے بندے کے تو دنیا جنت بن جاتی ہے. اور اگر تین چیزوں میں سے کوئی ایک افیکٹڈ ہو تو مت پوچھو، سکون غارت ہو جاتا ہے. یا 2 متاثر ہو، یہ تینوں چیزیں متاثر ہوں تو پھر تو پوچھو مت، دنیا جہنم بن جاتی. اتنی بات سمجھ گئے؟ اس سفر حج میں ایک بڑے صاحب نسبت بزرگ اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے اور شیطان کی چالوں سے واقفیت رکھنے والے اور دعا اور دم کے ذریعے سے علاج کرنے والے ایک معالج سے ملاقات ہوئی جو پڑوسی ملک میں کسی شہر کے رہنے والے تھے. الحمدللہ ان کے ساتھ کافی وقت گزارنے کا موقع ملا. تو انہوں نے مجھے ایک دعا کی اجازت دی. لیکن اس دعا کو جب میں نے پڑھنا شروع کیا مجھے کیا فائدہ ہوا وہ بھی بتاتا ہوں. اس سے پہلے اپنے ایک بھائی کی ظرافت کی بات بتلاتا ہوں. ہمارے ایک بھائی ہیں حقیقی، انہوں نے کہا کہ جو جتنا بڑا بزرگ ہوتا ہے اس کو استنجے میں اتنی دیر کیوں لگتی ہے؟ بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ میں بزرگوں کے مقام کو پہچانتا ہوں. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہ جو جتنی زیادہ دیر استنجے میں لگے اتنا بڑا بزرگ ہوتا ہے. اب یہ بات ہے تو ظرافت کی، لیکن اب حقیقت اس کی سمجھ میں بھی آتی ہے کہ جتنے بھی بڑے ہوتے ہیں ان کو استنجا خانوں میں دیر اتنی لگتی ہے کہ یہی شیطان تو پریشان کرتا ہے. قطرات کی پریشانی شیطان کی وجہ سے تو ہوتی ہے. کئی مرتبہ وسوسے ڈالتا ہے، کئی مرتبہ آگے پیچھے کا، کیونکہ وسوسے سے آگے تک بات پہنچتی ہے، جسمانی امراض تک بات پہنچتی ہے. اور اس میں اس کی حکمت کیا ہوتی ہے بدبخت کی، کہ تاکہ یہ پریشان ہو، ان کا دل دکھے، پریشان رہیں کہ دیکھو ادھر جماعت کھڑی ہو گئی، ادھر پوری جماعت نکلنے والی ہے، میں مسبوق ہونے والا ہوں، سب صف اول کی برکات حاصل کر رہے ہیں اور میں پریشان، میں یہاں ابھی کلوخی لیے گھومتا پھر رہا ہوں، میں یہاں استبرائی کرتا پھر رہا ہوں، تاکہ وہ اڑتے رہیں، جلتے رہیں. تو ایک تو اس کو اس میں مزہ آتا ہے. دوسرا یہ اس کے تو بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں نا. دوسرا یہ کہ ان کی عوام میں مقبولیت میں کمی آئے کہ یہ کیا بزرگ، سارے لوگ تو مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اور یہ تو استنجا خانے میں گھومتے پھرتے ہیں، یہ تو رکعت نکال کے مسجد میں، صف اول میں تو نماز نہیں پڑھتے تو صف آخر میں پڑھتے، تاکہ ان کی باتوں کی طرف ذہن نہ جائے، ان کی بزرگیت کا معیار لوگوں کے دلوں میں گھٹ جائے. کئی ماہ سے بلکہ کئی سال سے مسلسل تو نہ صحیح لیکن مجھے قطرات کی تکلیف تھی. ہفتے 2 ہفتے میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ شاید قطرہ خطا ہوا، اس کے بعد پھر دوبارہ وضو پاکی صفائی اختیار کرنی پڑتی تھی. انہوں نے مجھے ایک دعا بتلائی کہ آپ مغرب بعد اور فجر بعد اس کا اہتمام کریں، اور اس کی مجھے اجازت دی، اور میں آپ تمام کو اس کی اجازت دیتا ہوں، بلکہ صرف آپ کو ہی نہیں، آپ جس کو بتائیں ان کو بھی اجازت. آپ انشاءاللہ اس پر عمل کریں. اس کی برکات کہاں کہاں ظاہر ہوں گے، چاہے جسمانی بیماری ہو چاہے روحانی بیماری ہو. اسی طرح چاہے کاروباری تکلیفیں ہوں، پریشانیاں ہوں، چاہے تعلقاتی تکلیفیں ہوں، انشاءاللہ تمام پر اس کا اثر پڑے گا. بہت اہمیت والی دعا ہے اور اہتمام سے اس کو پڑھیں. سب سے پہلے درود شریف، اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ، اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ
سب ایک ایک مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے بعد بسم اللہ کے ساتھ آیت الکرسی, پھر بسم اللہ کے ساتھ تینوں قل واللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس. پھر اس کے بعد ایک چھوٹی سی دعا پڑھنی ہے, یا عزیز یا حمید یا ذل عرش المجید اصرف عنا شر کل جبار عنید. جب اصرف عنا پہ پہنچیں گے پھر سے دعا سنیں, یا عزیز یا حمید یا ذل عرش المجید اصرف عنا شر کل جبار عنید. جب اصرف عنا آپ پڑھیں گے تو اس پہ اپنی تکلیفوں کا تصور کریں, دھیان دیں. یا تو ایک مجموعہ اپنے ذہن میں تصور کریں تو اس کا استحضار کر لیں بس. اس کے بعد آخر میں پھر درود شریف, اور یہ پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو اس طرح سے پھیلائیں جس طرح دعا میں پھیلایا جاتا ہے, اور ان کو تھتکار لیں, یعنی اس پہ ایسا دم کریں جس میں تھوک کے ذرات بھی شامل ہو, اس طرح سے. اور پھر سر کے پیچھے سے لے کے آگے تک پورا چہرہ, اور دائیں بغل کے نیچے سے پورے ہاتھ پر آگے تک, اور اس کو ایسے پھیریں جس طرح سے کسی چیز کو جھاڑتے ہیں ایسے. اسی طرح بائیں بغل کے نیچے سے آگے تک پورے ہاتھ, اور اوپر سے اس طرح سے اس کو جھاڑیں جس طرح سے کوئی گرد وغیرہ یا کوئی کیڑا چڑھ جاتا ہے اس کو جھاڑا جاتا ہے. ٹھیک. پھر آگے سینہ دونوں مونڈوں کے اوپر جہاں تک ہاتھ پہنچ سکے. اس کے بعد ران اور گھٹنے کے نیچے والا حصے پنڈلی کے اوپر تک لے جا کر پنجے تک ہاتھ لے جائیں, اسی طرح اوپر دونوں پیروں. فجر کے بعد یہ عمل کریں گے تو مغرب تک اللہ پاک ان تمام تکالیف اور پریشانیوں سے نجات عطا فرمائیں گے جو 3 چیزوں کو متاثر کرتی ہے, جسم کو, کاروبار کو اور تعلقات کو. اور مغرب بعد پڑھیں گے تو اللہ پاک پوری رات حفاظت فرمائیں گے. تو کریں گے نا انشاءاللہ. بس میں نے اس کو کرنا شروع کیا, تقریباً 15-20 دن ہونے آئے ہیں, الحمدللہ میری قدرات کی تو شکایتیں ختم ہو گئی. پیارے طلبہ عزیز, دیکھو سننا سنانا تو بہت ہو گیا, پڑھنا پڑھانا تو بہت ہو گیا. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم عملی زندگی میں قدم رکھیں, ہم صاحب عمل بنیں. اللہ پاک نے ہمیں اتنا پیارا دین دیا, اللہ پاک نے ہمیں اتنا پیارا قرآن پاک دیا, اللہ پاک نے ہمیں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں دی, سنتیں عطا فرمائیں جی, اور پھر ہم محتاج رہیں, پھر ہم قسم پرسی کے اندر رہیں. اب تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں صبح قیامت تک آنے والے انسانوں کو تکلیفوں سے بچنے کے سارے اسباب عطا فرما دیے, طریقے بتا دیے. کمی ہماری ہے کہ ہم ان طریقوں کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق استعمال نہیں کر رہے. ایک ایک دعا کے اندر, ایک ایک سنت کے اندر ایسی ڈھیر ساری برکات ہیں کہ ہم اس کا ادراک, چونکہ اس کا ادراک آنکھوں سے نہیں ہوتا, بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ حکمتاً بندوں سے چھپا کے رکھی ہوئی ہیں, تو ہمارا اس پر یقین پورا نہیں. اور کوئی ایک آدھ مرتبہ کا آدمی تجربہ بتاتا تو پھر احساس ہو تو کرے یہ اتنے کام کی چیز ہے. تو یہ جو آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے یہ وظیفہ بتلایا گیا ہے, آپ اس کا اہتمام کریں, خود بھی اہتمام کریں. اگر آپ شادی شدہ ہیں, گھر کے اندر بیوی ہیں, ان سے اہتمام کروائیں. بچے ہیں, اگر وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس کا تلفظ کر سکے, پڑھ سکے, تو ماں باپ ان کی طرف سے جب کریں اپنے اوپر یہ دم کریں تو ان کے اوپر بھی دم کریں, ہاتھ پھیلا دیں, تو بچے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. تو کتنا پیارا دین ہے, کتنی پیاری تعلیمات اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی. لیکن دوستو جی, ہم خزانے پہ سانپ بنے ہوئے, نہ خود فائدہ اٹھا رہے ہیں, نالی کا پتھر بنے ہوئے کہ پتھر نہ پانی بہتے ہوئے پانی کو پی رہا ہے اور نہ آگے جانے دے رہا ہے. ہم ایسے نہ بنیں, ہم خود بھی نفع اٹھانے والے بنیں اور ہماری ذات سے دوسرے لوگ بھی نفع اٹھائیں. ہم اپنے گھر میں رہتے ہوئے نہ یہ کہ اپنا حصار کریں, اپنی حفاظت کریں اس کو دعا کو پڑھ کر, بلکہ اس کے ذریعے سے گھر کے جتنے افراد ہیں ان تمام کو بھی اس پر کھڑا کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفظ ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حصار ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری حفاظت کا ایک کوچ ہے, ہم اس کا استعمال کریں. تو کریں گے نا انشاءاللہ. تو ہم اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کریں, محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کریں, اس کو سینے سے لگائیں جی, اور جتنے عوامر اور نواہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم تک پہنچے ہیں ہم اس پر عمل کریں, نواہی سے بچیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں. اسباب کی دنیا میں رہتے ہوئے سب سے سہل, سب سے آسان, سب سے پہلا سبب جو ہمارے اختیار میں ہے وہ ہے دعا.
اور جو بندہ دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے اور قرب بالدعا جس کو حاصل ہو جاتا ہے، اس کے ساری کی ساری منزلیں آسان ہو جاتی ہیں، ساری پریشانیاں اس کی آسان ہو جاتی ہیں۔ افسوس کہ ہم نے دعا کے لیے دوسروں پہ بھروسہ کر رکھا ہے، دوسروں کو ہم دعا کہتے کہتے نہیں تھکتے، لیکن خود کبھی دعا نہیں کرتے۔ جو بھی بزرگ ملے گا، جو بھی جس کو بھی ہم نیک سمجھیں گے، خوب دعا کے لیے کہیں گے، حضرت خصوصی دعا کرنا، حضرت خاص دعاؤں میں یاد رکھنا، خاص وقت میں دعا کرنا۔ ٹھیک ہے، کہنا چاہیے دعا کی درخواست، لیکن کئی مرتبہ یہ الہا جو ہے اتنا جو ٹوٹ کے کہا جا رہا ہے، کئی مرتبہ اس سے کچھ مایوسی کا بھی ادراک ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ یہ سمجھ رہا ہے ہماری دعا سے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے، ان سے دعا کریں گے تو کچھ کام بن جائے گا۔ حالانکہ یہ بہت بڑی مایوسی ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہماری دعاؤں سے کچھ ہونے والا نہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ چند ہی لوگوں کی بات سنتے ہیں، سب کی نہیں سنتے؟ اللہ چند ہی لوگوں کا رب ہے، وہ دوسروں کا رب نہیں ہے؟ بہت بڑی بات ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف ٹوٹ کے رجوع کرنا چاہیے، متوجہ ہونا چاہیے، اور گناہوں کو چھوڑ کر جو شرائط ہیں نیک بندہ بننے کی، ان تمام شرائط پر عمل کرتے ہوئے، عقل حلال کا اہتمام کرتے ہوئے، صدق مقال کا اہتمام کرتے ہوئے، اور نوافل اور فرائض اور واجبات کا اہتمام کرتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کریں گے، انشاءاللہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے، کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی بندہ زندگی بھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا رہے اور جو دعائیں کر رہا ہے بظاہر وہ پوری ہوتے ہوئے نظر نہ آئیں اور موت واقع ہو جائے، تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے ایک حکم پر عمل کیا، اور وہ حکم کیا؟ ادعونی استجب لکم۔ میں نے ادعونی پہ عمل کر لیا، میں نے اللہ تعالیٰ جو مجھے دعا مانگنے کا حکم دیا میں نے اس پر عمل کیا۔ اب قبول کرنا اس رب کا کام ہے، اس نے کیا نہیں کیا وہ جانے، وہ دنیا میں دیں گے، یہ دنیا میں دے چکے، اس کا کوئی بدل یا آخرت کو جمع کر کے رکھا ہوا ہے، وہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، نفس و شیطان کے ہتھ کنڈوں سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، اوامر پر عمل کرنے اور نواہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت سارے احباب نے رات میں بھی اور صبح میں بھی درخواست کی تھی کہ ہم توبہ طائب ہونا چاہتے ہیں، تو یہ عاجز کلمات پڑھاتا ہے، میرے پیچھے پیچھے اخلاص کے ساتھ زندگی بدلنے کے ارادے سے، نیک بندہ بننے کی نیت سے جو ہے آپ یہ کلمات دہراتے چلیں۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کے شکریہ کلمات پڑھنے کے بعد آپ توبہ طائب ہو گئے۔ ہلکے پھلکے معمولات ہیں، ان کو سمجھ لیں، ایک تسبیح استغفار کی، ایک درود شریف کی، اور ایک تیسرے کلمے کی صبح شام پڑھیں۔ پاؤ پارا آدھا پارا قرآن پاک کی تلاوت کریں، نمازوں کو اپنے وقت پر پڑھیں، نمازوں کے آگے پیچھے کی سنتوں کا اہتمام کریں، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد میں جو کچھ باقی ہے اس کا حساب لگائیں اور ترتیب کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ جب ہم دنیا سے رخصت ہو ہمارا جنازہ اٹھے تو کوئی دنیا کے اندر ہمارا جنازہ روک کر ہمارے بچوں سے یہ پوچھنے والا نہ رہے کہ تمہارا باپ تو جا رہا ہے اور ہمارا اتنا لے کے جا رہا ہے، اب بتاؤ کیسے دو گے اور کس طرح دو گے۔ اسی طرح قیامت کے دن میدان محشر میں بھی ہمارا کوئی دامن پکڑنے والا نہ رہے، تو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی ترتیب بنائیں۔ مثلا زندگی کی جو نمازیں باقی رہ گئی ہیں، ہر موجودہ نماز کے ساتھ فوت شدہ نماز کو بھی شامل کر لیں۔ مثلا ظہر سے پہلے یا ظہر کے بعد زندگی کی ایک ظہر کی نماز بھی ادا کر لیں، تو ہر نماز کے ساتھ ایک ایک نماز کو اگر جوڑ لیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ماضی کی
زندگی میں جو کچھ نمازیں ہماری باقی رہ گئی ہیں اللہ تعالیٰ اس کا نصاب پورا فرما دیں گے۔ اسی طرح جس کسی کا لے رکھا ہے، چھین رکھا ہے، چھپا رکھا ہے، چرا رکھا ہے، اس کو ادا کر دیں جی، اور توبہ استغفار کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے پہلے اپنی ولایت عطا فرمائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ دعا سے پہلے تھوڑی سی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے۔ رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے۔ کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے۔ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے۔ اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے۔ کس سے مانگے کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ لا الہ الا اللہ سبحان الملک الاعلی الوہاب۔ ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ جی، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے، اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں۔ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں۔ ایک کمزور ایک طبی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ زندگی کا قیمتی حصہ غفلتوں میں گزر گیا، نہیں پتا زندگی کی شام اب کس گلی میں ہوگی اور کس حال میں ہوگی۔ پیارے اللہ، داڑھی سفیدی سے چمک اٹھی ہے، سر سفیدی سے بھڑک اٹھا ہے۔ اللہ، جس طرح سے آپ نے داڑھی کی اور سر کے کالے بالوں کو سفیدی سے بدل دیا،
اللہ دل کی سیاہی کو بھی سفیدی سے بدل دیجیے، اللہ دل کی سیاہی کو بھی سفیدی سے بدل دیجیے، اللہ جی دل کی سیاہی کو بھی سفیدی سے بدل دیجیے۔ میرے پیارے اللہ، میرے پیارے رب، میرے سونے رب، آپ سچے، آپ کا کلام سچا، آپ سچے، آپ کے فرشتے سچے، آپ سچے، آپ کے نبی سچے، آپ نے سچے کلام کو سچے فرشتے کے ذریعے سے اپنے سچے نبی پر بھیجا، اور اس میں آپ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ میرے پیارے اللہ، میرے پیارے رب، آپ مانگنے والے بندوں کی مصلحتوں پر غور فرماتے ہیں کہ وہ جو چیز مانگ رہے ہیں وہ اس قابل ہیں یا نہیں ابھی کہ ان کو وہ چیز دی جائے، یہ ابھی دی جائے، یہ تھوڑا رک کر دی جائے، یا اس سے بہتر کوئی چیز دی جائے، یا پھر اس کی اس دعا کو محفوظ کر دیا جائے، ذخیرہ بنا دیا جائے اور آخرت میں دیا جائے۔ میرے پیارے اللہ، آپ حاکم بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں، جب بندہ آپ سے کوئی مانگتا ہے تو آپ اس کی مصلحتوں پر غور فرماتے ہیں اور ویسا فیصلہ فرماتے ہیں، لیکن میرے پیارے اللہ، ہم ایک چیز آپ سے جو مانگنے جا رہے ہیں اس میں آپ مصلحت پر غور نہیں فرمائیں گے، اس لیے کہ وہ تو ہماری فی الفور کی ضرورت کی ہے، یہ اللہ فی الفور ضرورت کی ہے اور ہم سب کی مشترکہ ضرورت ہے۔ میرے پیارے اللہ، آپ وہ ہمیں دے ہی دیجیے، وہ دے ہی دیجیے۔ پیارے اللہ، آپ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تم کو دوں گا۔ میرے پیارے اللہ، آپ ہمیں معافی دے دیجیے، اللہ آپ ہمیں معافی دے دیجیے، اللہ آپ ہمیں معافی دے دیجیے، اللہ آپ ہمیں معافی دے دیجیے، معافی دے دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ پیارے رب معاف کر دیجیے، سونے رب معاف کر دیجیے، اچھے رب معاف کر دیجیے، اچھے اللہ معاف کر دیجیے۔ اللہ اپنے نیکوکار بندوں میں شامل فرما دیجیے کہ اللہ وہ کون سے گناہ ہیں جو ہم نے نہیں کیے۔ میرے پیارے اللہ، پہلے زمانے میں 100 سال کی عمر پانے والے افراد نے وہ گناہ نہیں کیے جو ہم نے 20 25 سال کی عمر میں کر ڈالے ہیں، اور جو گناہ نہیں کیے، جو اب تک نہیں ہوئے، جو ہم نے نہیں کیے، وہ اس لیے نہیں کیے کہ ان کے کرنے کا ارادہ نہیں ہے، بلکہ ان کا موقع نہیں ملا۔ اگر موقع ملتا تو وہ بھی کر گزرتے۔ ہائے میرے پیارے رب، ہم تو لٹ گئے، ہم تو لٹ گئے، ہم نے اپنا دامن داغدار کر لیا۔ میرے پیارے اللہ، اب شرمندہ ہیں، آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، شرمندہ ہیں، لٹے پیٹے بیٹھے ہیں۔ اللہ جی معاف کر دیجیے، 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 اللہ جی معاف کر دیجیے۔ اپنے ولیوں میں شامل فرما دیجیے، ولیوں میں شامل فرما دیجیے، متقیوں میں شامل فرما دیجیے، نیکوکاروں میں شامل فرما دیجیے، پرہیزگاروں میں شامل فرما دیجیے، عاملین کاملین میں شامل فرما دیجیے، عاملین اور کاملین میں شامل فرما دیجیے۔ میرے پیارے اللہ، دن اچھا نہیں لگتا آپ کے بغیر، اور رات اچھی نہیں لگتی آپ کے بغیر۔ میرے پیارے اللہ، اپنا عشق دے دیجیے، اپنی محبت دے دیجیے، اپنی معرفت دے دیجیے، اپنا قرب دے دیجیے، اپنی ولایت دے دیجیے۔ اللہ تقویٰ دے دیجیے، اللہ تقویٰ دے دیجیے، اللہ تقویٰ دے دیجیے کہ اللہ ظاہری شکل بنائے پھر رہے ہیں کہ اللہ آپ جانتے ہیں کتنے پانی میں ہیں۔ میرے پیارے اللہ، ظاہر کو باطن سے اچھا اور باطن کو ظاہر سے اچھا بنا دیجیے۔ کہ اللہ درنگی سجائے چہرے پہ پھر رہے ہیں، کہ اللہ لوگوں کے سامنے ولی بنتے پھرتے ہیں اور تنہائیوں میں شیطان کو شرما دینے والے کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں، کہ اللہ اس درنگی سے نکال لیجئے، یک رنگی عطا فرما دیجئے، یک رنگی عطا فرما دیجئے، جلوت و خلوت کو ایک کر دیجئے، جلوت و خلوت کو ایک کر دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، ہمیں ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ میرے پیارے اللہ، استحضار عطا فرما، کہ اللہ حضوری کی کیفیت عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نیکی اور طاعت کرنے کا جذبہ عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، میرے پیارے رب، میرے پیارے اللہ، میرے پیارے رب، مہمان رسول بیٹھے ہوئے ہیں، طلبہ عزیز بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ جی یہ دور دراز سے سفر کر کے آئے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، یہ وہ طلبہ عزیز ہیں، یہ اللہ جو کماتے نہیں ہیں، ان کی ماں اور باپ ان کی کفالت کرتے ہیں۔ اور پیارے اللہ، جب یہ بچے اپنے گھروں سے رخصت ہوتے ہیں جی، اور باپ، پیارے رب، باپ ان کو کچھ توشہ دیتا ہے، راستے کا تحفہ دیتا ہے، راستے کا خرچہ دیتا ہے، تو ماں بھی چپکے سے اپنے دوپٹے میں سے جو کچھ بندھے ہوئے سکے ہوتے ہیں یا روپیے ہوتے ہیں وہ کھول کے لاتی ہے اور چپ چاپ ہاتھ میں تھما دیتی ہے اور کہتی ہے بیٹا بس یہ میرے پاس تھا، اس کو رکھو اور اپنے کام میں لینا، بیٹا کوئی اچھی سی چیز کھانا، بیٹا کوئی ایسی چیز مت کھانا جو تمہارے لیے مضر صحت ہو۔ پیارے اللہ، ان بچوں نے ماں کا دیا ہوا تحفہ، ماں کے دیے ہوئے پیسے اپنی ذات پہ خرچ نہیں کیے، اب کھانے پینے پہ خرچ نہیں کیے، انہوں نے وہ پیسے یہاں آنے میں کرائے میں خرچ کیے۔ کہ اللہ ان کے اندر صفات پیدا فرما دیجیے،
اللہ ان کے اندر صفات پیدا فرما دیجیے، اللہ صفات پیدا فرما دیجیے میرے پیارے رب، روحانی قوت عطا فرما دیجیے، روحانی قوت عطا فرما دیجیے، روحانی بالغی عطا فرما دیجیے، یا اللہ تقویٰ دے دیجیے، پاکیزگی دے دیجیے، معرفت دے دیجیے، قرب دے دیجیے، ولایت دے دیجیے، یا اللہ مقام احسان دے دیجیے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجیے میرے پیارے رب۔ آپ نے قرآن پاک میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو جھڑکو نہیں، سائل کو ڈانٹو نہیں۔ اللہ جی آج ہم سب بھی تو مل کر آپ کے دربار میں سائل بن کر بیٹھے ہیں، جب ہم کمزوروں کو یہ حکم ہے کہ تم سائل کو ڈانٹو نہیں، اس کو جھڑکو نہیں، اللہ آج ہم بھی تو سائل بن کر آپ سے دربار میں بھیک مانگ رہے ہیں۔ اللہ جی آپ ہمیں اپنے دربار سے کھدیڑ مت دیجیے، اللہ پیچھے سے یا اللہ لات مت لگوا دیجیے فرشتوں سے میرے پیارے اللہ، رسوا نہ فرما دیجیے، یا اللہ باعزت بنا کر ہم آپ ہمیں یہاں سے بھیجیے، یا اللہ تقوی و طہارت کے ساتھ ہمیں یہاں سے بھیجیے، پاکیزگی کے جذبے اور احساس کے ساتھ ہمیں بھیجیے پیارے اللہ، عمل کے جذبے سے شرشار کر کے آپ ہمیں یہاں سے رخصت فرمائیے میرے پیارے اللہ، ہم آپ کا بنے رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ جی آپ ہمیں اپنا بنا لیجیے، اللہ جی آپ ہمیں اپنا بنا لیجیے۔ اللہ آج کی اس مجلس میں ہم سچی توبہ کرتے ہیں کہ اللہ نفس و شیطان کی اتباع نہیں کریں گے، اللہ نفس و شیطان کی اتباع نہیں کریں گے، اللہ جی نفس و شیطان کی اتباع نہیں کریں گے میرے پیارے اللہ، آپ دستگیری فرما دیجیے، آپ دستگیری فرما دیجیے کہ اللہ آپ گود لے لیجیے میرے پیارے اللہ، آپ نے ہمیں اپنے راستے میں چلنے کا حکم دیا کہ اللہ ہم گرتے پڑتے چل رہے ہیں، کہ اللہ ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں، 10 قدم شیطان ایسی ٹھوکر مارتا ہے، 10 قدم پیچھے جا کے گرتے ہیں، پھر لڑکھڑا کے اٹھتے ہیں، پھر ایک قدم بڑھاتے ہیں، پھر وہ ٹھوکر مارتا ہے کہ اللہ کب تک یہ شکست طریق ہوتی رہے گی، اللہ ہمارے لیے پاؤں چل کے آنا مشکل ہے، اللہ جی آپ گود اٹھا لیجیے، اللہ جی آپ گود اٹھا لیجیے، اللہ جی آپ اجتباع فرما لیجیے، اللہ جی آپ اجتباع فرما لیجیے، اللہ جی آپ انتخاب فرما لیجیے، اللہ جی آپ انتخاب فرما دیجیے، رب کریم ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں کہ اللہ اس محفل میں نہ جانے کتنے ایسے ہیں جو ان دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں کہ اللہ جسمانی اعتبار سے بیمار ہیں، روحانی اعتبار سے بیمار ہیں، روحانی اعتبار سے تو ہم سب کے سب بیمار ہیں کہ اللہ مالی اعتبار سے پریشان ہیں، کاروباری اعتبار سے پریشان ہیں میرے پیارے اللہ، تمام کے تعلقات کو اچھا کر دیجیے، تمام کے کاروبار میں برکت عطا فرما دیجیے، تمام کو ظاہری باطنی ہر طرح کی صحت سے نواز دیجیے، یا اللہ گھر گھر جہنم کا نمونہ بنے ہوئے شیطان نے دشمنیاں قائم کر رکھی ہیں، یا اللہ بیوی اور شوہر جیسا پیارا رشتہ نہ یا اللہ نا اتفاقیوں کا شکار ہو گیا، ناچاقیوں کا شکار ہو گیا میرے پیارے اللہ، میاں بیوی میں محبتیں پیدا فرما، الفتیں پیدا فرما، جس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کے درمیان میں محبت کا رشتہ تھا، یا اللہ ایسا اس ازدواجی زندگی میں ہم تمام کی زندگی میں یا اللہ ایسا رشتہ قائم فرما میرے پیارے اللہ، باپ اور بیٹوں میں انبن ہو گئی ہے میرے پیارے اللہ، اس پاکیزہ رشتے میں یا اللہ جو بادھائیں شیطان نے ڈال دی ہیں یا اللہ اس کو دفع دور فرما، دفع دور فرما، یا اللہ مدارس دینیہ، مکاتب قرآنیہ، مساجد اسلامیہ کی حفاظت فرما، اقامت دین کے لیے جتنے شعبے کام کر رہے ہیں یا اللہ تمام کو قبول فرما، تمام کو اسباب و وسائل سے پیارے اللہ مالا مال فرما، جتنے اسباب و وسائل کی ضرورت ہے عافیت کے ساتھ مہیا فرما، اخلاص کے ساتھ یا اللہ کام کو آگے لے کر چلنے کی توفیق عطا فرما، نفرتوں سے حفاظت فرما، غیبت چغلی سے حفاظت فرما میرے پیارے اللہ، ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں، اللہ امت میں کتنے نوجوان بچے اور بچیاں گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، مناسب رشتے نہیں مل رہے، یا اللہ جو بچے عمر کو پہنچ چکے ہیں ان کے ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے یا اللہ ایسے جوڑے بھیج دیجیے جس کی وجہ سے بچوں کی فریضے ادا کرنا آسان ہو جائیں، جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا لیکن بیوی سے محبت پیدا نہ ہو سکی یا اللہ ان کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیجیے، جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا گود اولاد سے خالی ہے اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما، اور جو اولاد پیدا ہوئی جو نکمی نکل گئی ناکارہ نکل گئی یا اللہ ان کو فرمانبردار بنا دیجیے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، امید سے بڑھ کر بنا دیجیے کہ اللہ نہ جانے اس محفل میں اور جہاں تک یہ آوازیں پہنچ رہی ہیں ان دعاؤں پر آمین کہنے والوں کے دلوں کے اندر نہ جانے کتنی ایسی تمنائیں جن کو مخلوق کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے، اللہ تمام کی دلی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما، یا اللہ بہت سارے علماء بیمار ہیں، مشائخ بیمار ہیں، اللہ ان کو شفاء کامل عطا فرما، کہ اللہ فلاحی دارین کے اندر عظیم الشان ایک استاذ قاری محمد صدیق صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کی گھٹنے کا علاج آپریشن ہوا، اللہ ان کو شفاء کامل عطا فرما، جلد از جلد ان کو صحت عطا فرما،
میرے استاد محترم کاتب جاوید صاحب جمشید پوری، اللہ ان کو شفا کامل عطا فرما، صحت کامل عطا فرما۔ حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب دعوت برکاتوں کی زندگی میں اللہ برکتیں عطا فرما، ان کو شفا کامل عطا فرما، ان کا فیض پوری دنیا میں عام فرما کہ اللہ ہمیں ان کا فیض کو پہنچانے کا ذریعہ بنا، ان کے جتنے متعلقین ہیں سب کو صحت سلامتی عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما۔ اللہ جی مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔